السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست اور اس پروگرام کا ہوسٹ ندیم میمن ایڈوکیٹ۔ میں آج اس بالکل نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے کئی دنوں سے ملکی معاملات و حالات کے پیش نظر ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک ایسے شو کی اور جانیں گے معروف شخصیات کی زندگی میں نشیب و فراز کس طرح آتے ہیں اور وہ کس طریقے سے اسے عہدہ برا ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا نام ہے جناب معروف قانون داں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس پروگرام کی، اور آگے بڑھتے ہوئے آج ہمارے پہلے پروگرام کے پہلے مہمان معروف قانون داں، جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل کسی تعارف کے محتاج نہیں، مسٹر ارباب ایمل کانسی صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، آج ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں۔ ایمل صاحب، میں آپ کو اس شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں انتہائی ممنون ہوں کہ آپ اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے جو ہے ٹائم نکالا اور ویورز کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ایمل صاحب، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی جو ہے ابتدائی زندگی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ابتدائی زندگی کے جو مراحل ہیں وہ کس طرح طے کیے، اور آج ماشاءاللہ اس مقام پر آپ پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما ہیں؟ جی، یہ تو بہت لمبا قصہ ہو جائے گا۔ ابتدائی تعلیم بیسیکلی میں نے کوئٹہ سے ہی کی ہے۔ کوئٹہ لاء کالج سے ہی میں نے، بلوچستان لاء کالج سے میں نے LLB کیا تھا 2000 میں، اور پھر اس کے بعد میں کراچی آیا اور یہاں سے میں نے پریکٹس سٹارٹ کی، اور کوئی میرا یہاں پہ جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچان والا نہیں تھا، میری فیملی کا یہاں کوئی وکیل یا جج نہیں تھا، کوئی ریفرنس نہیں تھی، تو بالکل میں نے، اگر آپ کہیں کہ اسکریچ سے سٹارٹ کیا تو اسکریچ سے ہی سٹارٹ کیا لٹرلی، اور بہت مشکل مراحل تھے، بہت انیشیل سال ہوتے ہیں، 5-8 سال جو انیشیل ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ کا کوئی ریفرنس نہ، اور پھر وہاں پہ اپنی جگہ بنانا، پریکٹس اسٹیبلش کرنا، دوست پھر ظاہر ہے بن جاتے ہیں، رفیق مل جاتے ہیں، مجھے اچھے محسن ملے، یہ میری خوش قسمتی رہی کہ مجھے استادوں کی صورت میں بہت اچھے محسن ملے ماشاءاللہ۔ میرے استاد منیب احمد خان صاحب جو ہائی کورٹ کے جج بھی رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ رہے، پھر عزیز شیخ صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ابھی ارشد طیب علی صاحب ہیں میرے محسن ہیں۔ تو ایسے محسنوں اور اچھے دوستوں کی مجھے جو رفاقت نصیب ہوئی، پتہ نہیں ماں کی دعائیں تھیں یا باپ کی دعائیں تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں سنبھلا اور الحمدللہ یہ سفر طے کیا۔ آپ کو ایک ویسی ایک فنی سی ایک سٹوری ہے۔ جی بالکل، ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے۔ مجھے یہ نہیں تھا پتہ کہ سٹی کورٹ کہاں ہے، تو مجھے کسی نے بولا کہ بھائی آپ نے اگر وکالت کرنی ہے تو آپ سٹی کورٹ سے سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، میں زندگی میں کبھی بس میں ٹریول نہیں کیا تھا، کوئٹہ میں کبھی بس میں ٹریول نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی ایسا براٹ اپ ہوا تھا، اور حالات ایسے تھے کہ یہاں میں اکیلا تھا آن مائی اون۔ تو یہاں میں نے خیر بڑی مشکل سے 4 لوگوں سے پوچھنے کے بعد کسی بس پہ چڑھا، تو بس والے کو میں نے بولا تھا کہ جب وہ آئے سٹی کورٹ آئے تو مجھے بتا دینا۔ اس نے مجھے بولا بھائی آ گیا سٹی کورٹ۔ تو بس سے اترتے میں نے نوٹ کیا تھا کہ بس پوری نہیں رکتی، جب آپ اترتے تھوڑی چلتی رہتی ہے جناب، تو مجھے تو عادت تھی نہیں، تو میں اس سے گر گیا تھا بندر روڈ پہ، پہلا دن تھا میرا، تو میں گر گیا تھا۔ پھر میں کھڑا ہوا تو مجھے سامنے ایک بلڈنگ نظر آئی، میں اس بلڈنگ میں اندر چلا گیا، تو چوکیدار جو گارڈز بیٹھے تھے انہوں نے بولا وکیل صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے بولے سٹی کورٹ ہے نا۔ بولا نہیں، یہ KMC آفس ہے، سٹی کورٹ پیچھے۔ تو پھر میں وہ پیچھے گیا، ایک درخت کے نیچے کوئی 1 گھنٹہ کھڑا رہا، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ جناب یہ وکیل لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، بار روم کہاں ہے، بار روم کہاں پر ہے؟ تو پھر انہوں نے بولا یہ KBA کا بار روم۔ تو اس طرح میں نے سٹارٹ کیا، اور پھر دوست ملتے گئے، چلتے چلے گئے ماشاءاللہ۔ پھر ہائی کورٹ کی پریکٹس، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سپریم کورٹ کر رہے ہیں۔ احمد صاحب، کتنے کیس ماشاءاللہ رپورٹڈ ہو چکے ہوں گے آپ کے؟ میں نے کبھی گنے نہیں ہیں، نہ ایسے کوئی تلاش کرا ہے، پر میرے خیال سے 50-60 ماشاءاللہ۔ کس فیلڈ میں اسپیسیفک جو ہے آپ پریکٹس کرتے ہیں؟ سول میں بھی کیے ہیں میں نے، انشورنس کے بھی کیے ہیں میں نے، کانسٹیٹیوشن میٹرز بہت کیے ہیں۔ اچھا۔ اور تقریباً ٹیکسز میں نے بہت کام کیا، جب شیخ صاحب کے پاس تھا 3 سال ٹیکسیشن میں بہت کام کیا، تو ہر فیلڈ میں تقریباً۔ اس کا مطلب پھر تو جو ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ سے بات بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے۔ تو ایمل صاحب، مجھے بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ملک کے اندر سپریم کورٹ اور گورنمنٹ اور اس کے درمیان ایک رفٹ پیدا ہوئی ہے، تو اس رفٹ کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں
کہ آیا جو ہے اس وقت سپریم کورٹ جو کرنے جا رہی ہے وہ بہتر ہے یا جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ کچھ بہتر ہے یا دونوں ہی غلط ہیں یا دونوں ہی بہتر ہیں؟ دیکھیں اگر جنرلی اگر میں بات کروں تو قوم کے لیے ایز اے نیشن پاکستان کے لیے کوئی ہیلدی سائن نہیں ہے. رفٹ والی سچویشن تو دیکھیں ہماری جو کانسٹیٹیوشن کی جو اسکیم ہے وہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز کی ہے بیسیکلی, یعنی 3 پاور سیکٹرز ہیں کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں. عدلیہ کا اپنا ایک اسکیم کے اندر ایک پلیسمنٹ ہے, اسی طرح ایگزیکٹو کی اپنی ایک پلیسمنٹ ہے اور لیجسلیچر کی اپنی ایک وہ. یہ پاکستان کے لیے صحیح کیا یہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے صرف خیال ہے کہ کلیش ہے یا واقعی کلیش ہے؟ دیکھیں بادی نظر تو ایسے ہی دکھ رہا ہے, بادی نظر تو دکھ رہا ہے کہ کچھ معاملات صحیح نہیں ہیں. تو اس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ آپ کی رائے کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے یا ایگزیکٹو کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال سے سب کو جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ڈائریکشن لینی چاہیے اور وہ ہے پاکستان کی بقا. اس وقت پاکستان جن سب معاشی باتیں تو کرتے ہیں کہ معاشیات میں پھنسے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ معاشی مسائل سے آگے بھی ذرا دیکھیں. ہم جس ایک اسٹریٹجک لوکیشن کے ساتھ ساتھ جس جیو پولیٹیکل گیم میں آئے ہوئے ہیں, تو میرے خیال سے ہم سب کو, چاہے مقننہ ہے, چاہے عدلیہ ہے, چاہے ایگزیکٹو ہے, لیجسلیچر, یہ سب کو ایک ڈائریکشن لینی ہے. جناح صاحب کی طرف دیکھنا ہے, محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی طرف دیکھنا ہے اور ملک کی ترقی جس طرف ہو سکتی ہے, جہاں سنبھل سکتا ہے اس طرف لے کے جانا ہے. اس طرح یہ کرا کہ جو بھی چل رہا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے, نقصان کسی کا ذاتی ہو یا نہ ہو, پاکستان کا ضرور ہوگا اور ہو رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ججز ہیں وہ احتساب ان کا ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے, مطلب وہ مبرہ نہیں ہے. کسی کو کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. اب ججز میں نہیں سمجھتا کوئی بھی جج, دیکھیں جج ہوتا ہے قاضی ہمارے, اگر اسلامک اس سے آپ دیکھیں اور آرٹیکل 2 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, وہ تو ہمیں اسلامک ایک اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ اسلام کے اوپر رکھی گئی ہے جناب. تو اگر قاضی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کون قاضی ہوگا جو اپنے احتساب سے جو ہے وہ شائع ہوگا, گھبرائے گا. کیوں ہوگا؟ اگر ہاتھ صاف ہے تو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے. مقدس گائے کوئی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ہماری پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو عزت دیتا ہے, بیٹھتے ہیں اس ملک میں اپنے اپنے حساب سے ٹائم گزار کے اپنی کنٹریبیوشن دیتے ہیں کہ یہ ملک بہتر. سبھی میرے کسی کی نیت میں وہ نہیں ہے, سب اپنی طرف سے اپنا وہ کرتے ہیں. ناظرین, ایمل قانچی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ ہمارے پاکستان میں مقدس گائے کوئی نہیں ہے, یعنی کہ ججز بھی جو ہیں وہ احتساب سے مبرہ نہیں ہیں. اگر ان کا بھی کوئی معاملہ ہو تو وہ باقاعدہ اس کے لیے ایک فورم موجود ہے ہمارے پاس, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا وہ موجود ہے. پر انفارچونیٹلی 2009 میں ماں سوائے ایک کیس کے جو شوکت صدیقی صاحب کا ہوا تھا جناب, ان کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا نہ سنا, شاید ہوا ہو میری نالج میں نہیں ہے, آج تک کسی کو نہیں کیا گیا, ٹرائی نہیں کیا گیا 2009 میں. جبکہ بہت سارے جو ہے جبکہ میرے خیال سے وہاں پہ تو ہر وقت کئی کمپلینٹس ہر دور میں پڑی رہی ہیں, وہ ٹیک اپ نہیں ہوتی. اس وقت بھی بہت سارے ججز حاضر ججز ہو سکتا ہے پڑی ہو. جی ہاں, دیکھیں اگر جوڈیشری اپنا دامن صاف دکھائے گی, وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف صرف ہونا نہیں ہے, اس کو نظر بھی آنا چاہیے, دکھنا چاہیے جناب. تو اگر خدا نخواستہ کہیں ٹینٹ ہے, کہیں آپ پہ کوئی انگلی اٹھا رہا ہے, کہیں آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ فائل کر رہا ہے کسی فورم پہ, آرٹیکل 209 کی جیسے بات ہے, تو اس کو آپ فوراً ایڈریس کریں. یہ ایک طرف زیادتی ہے اس کمپلینٹ کے ساتھ بھی, دوسری طرف زیادتی ہے اس معزز جج صاحب کے ساتھ بھی. کہ دیکھیں ایک فریولس بھی کمپلینٹس ہوتی ہوں گی, بلیک میل کرنے کے لیے بھی لوگ کرتے ہوں گے, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کے لیے کیوں نہیں اس کو فوراً سے ٹیک اپ کیا جاتا, جیسے شوکت صدیقی صاحب کا تھا, ایک ہفتے 10 دن کے اندر پورا پروسیس ہو گیا. کوئی بھی کمپلینٹ جائے آپ ہفتے 10 دن کے اندر دونوں کا وہ سنیں. سینئر ججز بیٹھے ہوئے, وہ سمجھدار ہیں سر. ایمل صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ بدیال صاحب جو ہے اس سال ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور آ رہا ہے, اس دور کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کے لحاظ سے؟ دیکھیں میں اس چیز کے سخت آپ سمجھیں کہ خلاف ہوں.
ہم انسٹیٹیوشنلائز نہیں سوچتے. ہم پاکستانی اکثر جو ہے وہ شخصیت پرستی پہ چلے جاتے ہیں. بندیال صاحب از ایز کمپیٹنٹ ایز آئی ایم شیور اپنے قاضی صاحب انشاءاللہ, اینڈ قاضی صاحب از ایز ایکسیلنٹ آف اے جج ایز بندیال اور اینی آف ہز پریڈیسیسرز جو بھی رہے ہیں. انسٹیٹیوشن کے لیے کون بہتر ہے, یہ فرق ضرور پڑتا ہے کہ ٹیم ہے, ٹیم کے کیپٹن سے فرق پڑتا ہے کہ وہ ڈائریکشن کیا لیتی ہے, وہ ٹیم کس طرح وہ پرفارم کرتی ہے. ابھی دیکھیں ہم میرے خیال سے 126ویں یا 139 پہ تقریباً ورلڈ انڈیکس ہے, اس میں ہم اگر اتنا پیچھے ہیں کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہے. ہم وکیلوں پہ کتنا ڈال دیتے ہیں, ہم فریولس لیٹیگیشن پہ کتنا ڈال دیں. اگر آپ 50% بھی ڈالتے ہیں تو بھی 50% تو پھر بھی بینچ کے پاس رہ جاتی ہے معاملات. اگر 60% بھی میں فریولس لیٹیگیشن اور وکیلوں کی غیر ضروری ایڈجسٹمنٹس پہ ڈال دوں پھر بھی 40% تو رہ جاتا ہے. ڈسپوزل ریٹ تو ہمارے یہاں بہت لو ہے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے پینڈنسی ریٹ کتنا زیادہ ہے بنسبت لوور کورٹ کے. تو اس پینڈنسی کو کیسے ختم کیا جائے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سب کا پورا جو ہے وکلا کا جو ہے کردار ہے اس پینڈنسی میں, یا ججز کا اپنا بھی کوئی کردار ہے؟ دیکھیں ویسے تو وکیل کا کوئی رول کیسے ہو سکتا ہے. اگر میں جج بیٹھا ہوں, مجھ سے میں دیکھ رہا ہوں ایک فریولس لیٹیگیشن آ گئی ہے, میرے پاس قانون میں اختیار بھی ہے کہ اگر جیسے ہی میں دیکھوں گا کہ یہ لیٹیگیشن فریولس ہے, میں اس کو نوٹس ہی کیوں کر رہا ہوں, میں اس کو انٹرٹین ہی کیوں کر رہا ہوں, اس کو دین اینڈ دیر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. جو ایڈجرمنٹس وکیل مانگتے ہیں, ایڈجرمنٹ مانگ رہے ہیں, آپ کاسٹ امپوز کریں, آپ ایک ماحول ایسا بنائیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی تھا نہیں. 15 سال پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا, ہم اگر کوئی ہائی کورٹ میں ہمارا میٹر لگا ہوتا تھا تو ہم رات کو باقاعدہ پوری ریسرچ ہر چیز کر کے جاتے تھے, کیونکہ ہمیں یہ شیورٹی ہوتی تھی کہ کیس نہ صرف ٹیک اپ ہوگا بلکہ چلے گا بھی, ایڈجرمنٹ کوئی نہیں. لیکن اس وقت تو ججز جو ہے وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر کسی وکیل کے اوپر کاسٹ امپوز کر دی تو وکیلوں کی اپنی جو ہے وہ بار ایسوسیشنز ہیں, کل ان کے خلاف ہڑتال کر دیں گے. تو مطلب اس طریقے سے جو ہے وہ ججز عموماً ڈرتے ہیں اس معاملات پہ. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ججز جو ہے کس طرح بولڈ ہو کے ان حالات میں کام کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی جج قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات کے جو پیراڈائمز ہے اس میں رہتے ہوئے اگر وہ کسی وکیل پہ کسی سائل پہ, کاسٹ تو ظاہر ہے وکیل پہ نہیں لگتی, سائل پہ لگتی, مگر اگر وہ کاسٹ لگاتے ہیں, تھوڑا بہت ڈانٹتے بھی ہیں, تو میرا نہیں خیال, اور اگر ایسا کبھی کوئی بار اس طرح کا سٹینڈ لیتی بھی ہے تو میرے خیال سے وہ انتہائی غلط ہوگا. کیونکہ یہ دیکھیں ابھی یہ ایک ہائی کورٹ میں جو چل رہی ہے آٹو فکسیشن کی ایک آٹومیٹڈ پالیسی ہے, جس میں آپ کے وہ خود بخود کیس اپروو پالیسی کے تحت ڈسچارج ہو جاتے ہیں کیسز, وہ وہیں سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں, اور کورٹ آتے بھی, کورٹ ٹیک اپ ہونے سے پہلے ہی ڈسچارج ہوتا ہے, آفس سے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں. اب ہم اپنے کلائنٹس کو کیسے سمجھائیں اور کب تک سمجھائیں کہ جناب آپ کا 3 سال میں کیس کیوں نہیں لگا, 6 سال میں کیس کیوں نہیں لگا. سب سے پہلے تو یہ آٹومیٹڈ جو پالیسی ہے یا اپروو پالیسی, اس کو ایبالش ہونا چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے, اپنی روٹین پہ کیسز کو چلنا چاہیے. مجھے یاد ہے پہلے, آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ میں پہلے ججز یا لوور کورٹس میں ججز جو ہے وہ رات کے 8-8, 9-9 بجے تک بیٹھ کے ججمنٹس لکھتے تھے, آرڈرز لکھواتے تھے, لکھتے تھے, اور جب کام اپنی ٹیبل کا ختم کرتے تھے رات کو 9-10 بجے تک گھروں کو جاتے تھے. جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے پہلے بتایا تھا کہ آپ کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اس سال آپ, تو کیا آیا آپ جو ہے پریزیڈنٹ بن گئے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے, تو اس پر جو ہے ججز سے آپ بات کریں گے اس پالیسی کے حوالے سے, اور اس پالیسی کو ختم کروائیں گے, یا اس پہ کام کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ پینڈنسی جو ہے کم سے کم کی جا سکے؟ اس پہ آپ کے مطلب کیا اس نظریہ ہے یا کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ میں نے آبزرو کیا ہے, کیونکہ میں بھی پریکٹسنگ لائر ہوں, آپ کو پتہ ہے ڈیلی جانا ہوتا ہے, دوست بھی سارے پریکٹسنگ ہیں, ان کی بھی سنتا ہوں, دیکھتا ہوں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے بار اور بینچ کے بیچ میں وہ ہارمونائز نہیں رہے تعلقات, اور کوئی ان کے بیچ کوئی اتنا ڈائلاگ نہیں ہو پاتا, ان کے بیچ اسپیس بہت آ گیا ہے, ان کے بیچ فاصلہ بہت آ گیا. وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ظاہر ہے یا تو ہو سکتا ہے بارس کی طرف سے کوئی ایسا ہو, یا بینچ شاید اتنا نہیں ان کو اپریشیٹ کر رہی یا انکریج کرتی. پہلے یہ ہوتا تھا, پہلے سے مراد کم سے کم 8-10 سال پرانی سے پیچھے جب آپ جاتے ہیں تو بار اور بینچ کے بیچ میں بڑی ہارمنی ہوتی تھی.
کہیں کوئی وکیل صاحب کا کوئی اگر خدا نخواستہ کسی جج صاحب سے کچھ ہو جاتا تھا, کوئی ہو جاتا ہے, جی فیملی ہم لوگ, فیملی ہے, بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, میرا بڑا بھائی ہے, میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں, ایسا ہی ہے. ہم کبھی بھی ان کی عزت اور توقیر میں کمی کا وہ نہیں بنیں گے, کوشش کریں گے کہ وہ بھی ایسا نہ کریں, امید بھی ہوتی. تو پہلے ہارمنی تھی بڑی, کوئی بھی ایشو ہوتا تھا ہمارے بار کے ریپرزنٹیٹیوز اپروچ کرتے تھے بینچ کو, بینچ اپریشیٹ کرتی تھی اور ایڈریس کرتی تھی ان معاملات کو, تو بڑا ہارمونائز چل رہا تھا معاملہ. پیچھے پتہ نہیں کیا ہوا, کس طرح ہوا, بارس کی طرف سے ہے یا بینچ کی طرف سے ہے, فور وٹ ایور ریزن بہت سپیس آ گیا. اس سپیس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ڈس ہارمنی ہے. ایمل ماشاءاللہ آپ کے پاس اپنے کیسز بھی بہت ہیں, بزی شیڈیول ہے آپ کا, تو کیسے الیکشن کے لیے وقت نکالیں گے اور الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے پھر فلاح کے کیسے کام کریں گے آپ؟ دیکھیں, بینگ اے پریکٹسنگ لائر, مجھے اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں, مگر ایز اے پریکٹسنگ لائر مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے کوئی ایکسٹرا ٹائم کہیں دینا پڑ رہا ہے. دیکھیں, میں نے کورٹ تو ویسے ہی ڈیلی جانا تھا, ابھی بھی جا رہا ہوں, کیس چلاتا تھا اپنے, ابھی بھی چلا رہا ہوں, اور جب کیس سے فری ہوتا تھا تو کئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کافی چائے پی لی, بار میں کچھ گپ شپ لگا لی, بس وہ جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا. نہیں, جیسے جو ہے اکثر جو ہے وکلا جب الیکشن لڑتے ہیں تو جنرل ایڈجرمنٹ لے لیتے ہیں 4 مہینوں کی, 5 مہینے, تو یہ 4 مہینے 5 مہینے جب آپ جو ہے جنرل ایڈجرمنٹ لے لیں گے تو ان کیسز کا کیا ہوگا, اور جب آپ جیت جائیں گے پھر پورا سال جو ہے وہ آپ نے تگ و دو کرنی ہے, تو اس وقت آپ کی پریکٹس کیا رہے گی؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جنرل ایڈجرمنٹ نہیں لوں گا. میں صرف الیکشن والا دن جو ہے وہ سیٹرڈے کا ہوگا, تو انشاءاللہ اس دن کوئی کیس نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی میں کوئی جنرل ایڈجرمنٹ نہیں لوں گا, نہ ابھی تک میں نے لی ہے, نہ سوچا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو اپنا کیس چلا رہا ہوں, تو جو پیچھے 50-80 وکیل میرے دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آڈینس کے ساتھ ساتھ وہ بھی تو میرے ووٹرز ہیں, تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اگر ہمارے ایک ریپرزنٹیٹیو بننا چاہ رہا ہے تو اس میں اتنے گٹس ہے نہیں ہے. تو ان کے لیے تو جج کرنے کے لیے ایک بہترین موقع یہ ہے کہ میں کورٹ سے بھاگنے کے بجائے اپنے کورٹ میں اور پرفارم کروں. ماشاءاللہ آپ تو لیڈر بھی بہت اچھے ہیں, آپ جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ الیکشن جیت جاتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ آپ کی وائف جو ہے الیکشن کانٹیسٹ کیا, میرے خیال سے پہلی خاتون اول ہیں جنہوں نے وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن کانٹیسٹ کیا اور جیت گئے. میرے خیال سے اب تک وہ ریکارڈ برقرار ہے. بالکل. اور اس کے بعد جو ہے وہ مٹھانی صاحب جو ہیں وہ آپ کے گروپ کے ہیں, تھیبو صاحب آپ کے گروپ کے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-4 سالوں میں جو ہے وہ آپ جو ایک انقلاب لانا چاہ رہے ہیں بار پولیٹکس میں, تو وہ کیا آپ کے نزدیک چیزیں ہیں جو بار پولیٹکس میں ہم لائیں تو ینگ لائرز کے لیے جو ہے بہتری کا راستہ ہو؟ بار پولیٹکس جو ہے وہ میں نے اس کو بہت سٹیگننٹ پایا. ایک جگہ راک پتھر ہو گئی ہے, وہی چیز ہے, وہی بات ہے, اور ہوتا کچھ, مطلب ایک سٹیگننٹ پوزیشن ہے, کچھ ہو نہیں رہا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت وائبرنٹ باڈی ہوا کرتی تھی, اس میں فکر, افکار, آئیڈیاز, قوم کو لیڈ کرنے والے لیڈرز جو ہیں وہ بار نے دیے بھی ہیں اور دینے بھی چاہیے. تو وہ چیز نہیں نظر آ رہی مجھے بار میں. ابھی ایک عجیب سی ایک ریس ٹورڈز سیکیورنگ مور اینڈ مور ووٹس ہے. کسی بھی طریقے سے کچھ بھی بات کر لو, کوئی بھی وعدہ کر لو, کوئی بھی آپ ایک سویپنگ بات کر کے بس کوشش یہ کریں کہ کسی طرح آپ کہیں سے ووٹ لیں اور آپ کامیاب ہو جائیں, اور کامیاب ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے ایسا کوئی ڈیزائن ہوتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ 12 مہینے یا 11 مہینے کا ٹینیور ہوتا ہے. تو وہ جب تک وہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم نے کرنا کیا ہے تب تک وہ ٹائم بھی گزر چکا ہوتا ہے. تو کیا یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, 2 سال پہ ہونا چاہیے؟ کیا آپ کی رائے یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا الیکشن, یہاں جو بار پولیٹکس بار کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ 2 سال پہ محیط ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے اگر سب کی رضامندی ہو, سب سٹیک ہولڈرز کی ہو, تو اس کو بڑھانے میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے, بڑھائی بھی جا سکتی ہے. مگر کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, آپ 11 مہینوں میں بھی تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ان 11 مہینوں میں آپ کیا پرفارم کرتے ہیں؟ ایسے دوست آئے ہیں جنہوں نے یکے بعد دیگرے 2 سال الیکشن جیتے ہیں, 3 سال الیکشن جیتے ہیں, تو ان کے پاس تو ٹائم بڑھانے کے ادروائز بھی ان کے پاس تو ٹائم ڈبل ہو گیا تھا یا ٹرپل ہو گیا تھا. اس میں انہوں نے کیا پرفارمنس دی ہے؟ ایمل, کیا مینیفیسٹو ہے آپ کا الیکشن کا؟ میرے سر جیسا میں خود ٹو دی پوائنٹ آدمی ہوں, میرا ایجنڈا اور مینیفیسٹو بھی جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہے. سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے, دیکھیں یہ سب اوپر سے وہ کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نہیں, میری گراس روٹ لیول بگڑ رہی ہے.
میرے نیو کمرس کو, بچوں کو سب سے پہلے تو یہ پتہ نہیں ہے, بتایا نہیں جاتا, ان کو سمجھایا نہیں جاتا, سینئرز اپنا رول نہیں پلے کر رہے کہ جب انہوں نے کالا کوٹ پہن لیا ہے اور وہ بار کے وردی ممبر بن چکے ہیں, وکیل بن گیا ہے, تو اس کو کیسا بیہیو کرنا ہے, اس کو کیسے موو کرنا ہے, ایٹیکیٹس کیا ہیں, مینرز کیا رکھنے ہیں, ہاؤ ہی شوڈ کیری ہمسیلف. لوگ جج کرتے ہیں. دیکھیں اگر میں نے کالا کوٹ نہیں پہنا اور میں روڈ پہ جا رہا ہوں, اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اگر میں نے کالا کوٹ اور کالی ٹائی پہنی ہوئی ہے تو میں ایک پوری فرٹرنیٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اس وقت مجھے بہت محتاط ہونا پڑے گا کہ میں میرے ایکشنز اور میری چیزوں سے لوگ کیا تاثر لیں گے. تو میرا نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں گراس روٹ لیول میں, اب کئی بچے ہیں مثال کے طور پہ, میں بھی تو آیا تھا کوئٹہ سے, تو میں نے یارڈ سٹک صرف اپنی پریشانیوں کی رکھی ہے کہ جب میں نے وہ اپنے پہلے 5 سال جس طرح گزارے ہیں, وہی پریشانیاں ایگزیکٹلی میں دیکھتا ہوں. ینگسٹرز, میرا کوئی بچہ نوشیرہ سے آیا ہے, کوئی سکھر سے آیا ہے خواب لے کے, کوئی میرپور خاص سے آ رہا ہے, کوئی سانگڑ کھپرو امرکوٹ سے آ رہا ہے, کوئی لاڑکانہ سے آ رہا ہے, کوئی پشاور سے آ رہا ہے, کوئی کشمیر سے میرا بھائی آ رہا ہے, بچہ آ رہا ہے, اس کا حق ہے ادھر پریکٹس کرے, کیوں نہ کرے. پر ان کے لیے ایگزیکٹلی وہی پریشانیاں ہیں جو مجھے بھی تھی. تو ان کو معاشی طور پہ کیسے مستحکم کیا جا سکتا ہے اس ینگ لائر کو؟ معاشی وہ خود سنبھال لے گا. فجر کی نماز پڑھے, اللہ سے دعا کرے, ایک خوددار پیشے میں اس نے قدم رکھا ہے, سختیاں آتی ہیں, سختیاں وہ برداشت کرے گا تو ہی وہ کندن بنے گا, تو ہی وہ سونا بنے گا. صرف اس کو جو بیسک انسیکیورٹیز ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ریٹرنرشپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ریٹرنرشپس تو اب کیا بول سکتا ہوں, یہ تو حق ہے نا ینگ لائر کا. کئی میرے دوست ایسے ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں ریٹرنرشپس پہ, مگر مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ قانون میں جتنی گنجائش ہے اس سے 50 گنا زیادہ ریٹرنرشپ آفس میں رکھی ہوتی ہے, اور وہ آ کے اکثر بات کرتے ہیں کہ جی بچوں کی ریٹرنرشپ. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کے لیے بھی اپنے مینیفیسٹو میں کوئی بات رکھے نا, تاکہ ینگ لائرز کو جو ہے وہ معاشی مسائل نہ ہوں. میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے آپ ان کی بیسک انسیکیورٹیز کو دیکھیں. سب سے بڑی جو انسیکیورٹی ہوتی ہے کسی بھی وکیل کی, بنیادی جو انسیکیورٹیز ہے وہ اس کی ہاؤسنگ کی ہے, ریزیڈنس, اور اس کی ہیلتھ. یعنی میں ایک دن کورٹ میں تھا, مجھے فون آیا کہ جی میرا بیٹا سیڑھی سے گر گیا ہے اور اس کا فریکچر ہو گیا کچھ. اس دن میری جیب میں 12 روپے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. میری سٹینڈنگ ہوگی کوئی 3 سال 4 سال اس طرح کی. تو وہ دن جب میں ذہن میں رکھتا ہوں تو مجھے دکھتا ہے کہ کم سے کم 70 سے 80% وکیل میرے بھائی ایسے ہیں جن کو ہیلتھ انسیکیورٹی ہے. خدا نخواستہ کسی بھی وکیل کی زندگی میں اچانک کوئی بھی یو ٹرن آ سکتا ہے ہیلتھ کو لے کے, تو اس کے پاس اب کسی نے فنڈز تو رکھے نہیں ہوتے. ہم وکیل کیسے پیسے, آپ کو پتہ ہے کیسے, بالکل صحیح بات, صبح شام کو کھا لیا, اکثر نہیں ہوتا, تو وہ کیسے کوپ اپ کرے گا. اس کے لیے میں نے یہ ذہن میں میرا ہے کہ وکیلوں کا اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہونا چاہیے. کراچی میں ایک ہاسپٹل ایسا ہو جہاں پہ لائر جائے, سندھ بار کی پرچی پہ اس کو کارڈ پہ اس کو پرچی 400 500 1000 روپے چلے اس پہ کاٹے, اور اس پہ اس کا اگر خدا نخواستہ آپریشن تک کبھی وہ ہوتا ہے تو وہ سارے ایکسپینسز اس میں کورڈ ہو. اور یہ ڈویبل ہے, ہمارے پاس پلاٹ ہے, ہمارے پاس ہائی کورٹ بار کے پاس پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں, ہم ڈونرز کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اس طرف کوشش تو کی جائے, اس طرف لے جائے تو جائے. تو کیا میں اس بات کی امید کروں کہ انشاءاللہ اگر آپ پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے تو ان تمام چیزوں پہ بھی ورک آؤٹ کریں گے؟ میں بالکل یہ وعدہ کر چکا ہوں آلریڈی کہ میں ٹیڑھی چوٹی کا زور لگا دوں گا. اگر میں جیتتا ہوں اور مجھے کیبنٹ کوئی ہوپ فلی اچھی کاز ہوگی تو کیبنٹ کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرے گی. تو یہ ہاسپٹل والا کام بہت ضروری ہے. ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ایک چیز میرے ذہن میں اور ہے, ہاؤسنگ کو لے کے. یہ جو میں بتا رہا تھا کہ یہ بچے جو آتے ہیں, اب آپ نے کبھی کسی سینئر نے یہ سوچا ہے کہ یہ بچے کہاں رہتے ہیں اور کن حالات میں رہتے ہیں اور پھر ان کی کمیونیکیشن کس طرح ہوتی ہے؟ صحیح بات ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہے, یہ ہماری نئی جنریشن ہے, انہی میں سے ہی نیا احمد قاسی بننا ہے, انہی میں سے ہی کوئی شریف الدین پیرزادہ, ان بچوں میں سے آنا ہے. بالکل ایسے ہی. ہم ان لوگوں کو کیوں گرومنگ والے پارٹ میں نہیں لے کر مین سٹریم میں ساتھ رکھ رہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے, کوئی ہاسٹل بنایا جائے. اگر آپ سپوز آپ 500 کمروں کا 1000 کمروں کا ایک ہاسٹل بھی بناتے ہیں اور اس کو آپ فکس کر دیں کہ جناب یہ صرف 2 سال کے لیے ہے, لائک فار انسٹنس جو آج انرول ہوا ہے وہ 2 سال تک اس کی یہاں پہ بجلی, پانی, گیس اور اس کی یہاں پہ رہائش
یہ تو بڑا اچھا کام ہو جائے گا, ایک انیشل بڑی سپورٹ ہو جائے گی ایک ینگ لائر کو. 2 سالوں میں اگر یہ 4-5 پریشانیاں اس کے کندھوں سے ہٹ جائے گی, میڈیکل کا اس کا ذہن سے ہٹ جائے گا, تو ہی وہ فلورش کر سکتا ہے, تو ہی وہ پھر آگے جائے گا. غیر ضروری جس طرح میں نے جو سختیاں جھیلی ہیں یا میرے جیسے سینکڑوں اور دوستوں نے سختیاں سہی ہیں جو ابھی سینئر ہیں ہمارے دوست, اس سے ہمیں بچا کے ان لوگوں کو کچھ ایسا آگے لے کے آنا چاہیے جو یہ پرفارم کر سکے اور ایک بہترین لائر کی طرح پرفارم کنٹریبیوٹ کرے. اس وقت جو ہے ہائی کورٹ بار کے کرکٹ کے حوالے سے جو ہے ٹیمیں کام کھیل رہی ہیں, سنا ہے کہ آپ کی بھی کوئی ٹیم اس میں شامل ہے؟ بالکل اس میں ہم نے اپنی ٹیم ایڈ کرائی. کس نام سے جو ایڈ کرائی ہے آپ نے اپنی ٹیم؟ میرے نام سے کاسی 11. ہاشم تھیبو صاحب اس کے, محمد ہاشم تھیبو جو ہمارے موجودہ ٹریجرر ہے کے بی کے, وہ اس کے کیپٹن ہے. وائس کیپٹن جو ہے وہ اویس صدیقی صاحب ہیں. ابھی ہمارا پیچھے میچ بھی تھا 2-4 دن پہلے, میں جیتے ہارے آپ اچھی لیڈ سے جیتے الحمدللہ ماشاءاللہ. آگے کی بھی امید ہے انشاءاللہ, فائنل تک لڑکے چارجڈ ہیں انشاءاللہ. 9 مئی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ 9 مئی یہ واقعہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, صحیح ہوا یا غلط ہوا, یا جو اس کے پیچھے عوامل کار فرما ہیں ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ جزا اور سزا کا معاملہ تو دیکھیں ایسا ہے کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو سزا تو ملتی ہے اور ملنی بھی چاہیے. 9 مئی کا دن جتنا تاریخ دن کہہ سکتے ہیں اس کو, بہت برا دن. مطلب یہ آپ سوچیں نا, ہم نے کیا میسج دیا دنیا کو, کیا میسج دیا ہم نے, یہ برابر ہندوستان کو کیا میسج دیا ہم نے, بنگلہ دیش کو کیا پیغام دیا. ایسا نہیں ہوتا, نہ ہی ایسا ہونا چاہیے تھا. میں تو بالکل کنڈیم کرتا ہوں, پہلے دن سے کنڈیم. ناظرین, ایمل قاضی صاحب نہ صرف جو ہے وہ ایک معروف قانون داں ہیں بلکہ ایک اچھے لیڈر بھی ہیں وکلا برادری میں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک چھپا ہوا پہلو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے, وہ ہے سوشل ورک. تو کورونا کے دوران جو انہوں نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا اور بہت سارے کام جو ہیں سوشل ورک کے حوالے سے کرتے ہیں. آئین سے پوچھتے ہیں کہ سوشل ورک کے حوالے سے کیا کیا کام ہیں ان کے؟ سوشل ورک کے کام نہیں بتانے چاہیے مگر بتانے بھی چاہیے کہ تاکہ موٹیویشن ہو, موٹیویشن کے لیے. بالکل صحیح. ہم نے جب سب کووڈ آیا تھا, کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے روزگار جو ایسے لوگ تھے بیچارے, خاص طور پہ کراچی کے سبربز میں جو لوگ رہتے ہیں, سرجانی ٹاؤن ہو گیا, خدا کی بستی علاقے میں نے اسی سیزن میں دیکھے تھے ویسے, تو آپ یقین جانے وہاں پہ ایسے ایسے خاندان بھی تھے کہ جنہوں نے واقعی 15-20 دن میں ان کے چولہا کچھ پکا ہی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم وکیلوں میں بھی اچھے خاصے دوست ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اپنا کرتے بھی ہیں. تو میں نے اور ٹیم نے, میرے دوستوں نے, سارے کئی دوست ہیں اس پہ جنہوں نے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے, بہت کنٹریبیوٹ کیا. سیلاب آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا بھی, جو انٹیریئر میں آیا تھا, اس میں ہم لوگ ایسے ایسے علاقوں میں گئے, پانی, تباہی, لوگ, پریشانیاں, جو میں نے یہ دیکھا کہ صرف کیمرے کی آنکھ تک کا معاملہ چل رہا تھا روڈ پہ, جہاں پہ واقعی ڈیوسٹیشن تھی, جو بالکل مین روڈ سے آپ سے 15 کلومیٹر 20 کلومیٹرز آپ اندر جائیں, پانی, ہماری ریوو یا لینڈ کروزر آدھی پانی میں تیر رہی ہوتی تھی, کئی جگہ تو پھر کشتی ہی ہوتی تھی اور تو کچھ تھا نہیں. ایک دفعہ میں خیرپور میں, ہم راشن وغیرہ چیزیں, میڈیسن وغیرہ بھی تھی ساتھ, وہاں پہ تھوڑا سا کھانا بنایا تھا کہ ایک دیگ ہم نے کھانا پکایا تھا کہ لوگ, وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی بیچاری, ان کے گود میں ایک بچہ تھا اور وہ یہاں تک ان کے کپڑے گیلے تھے. اچھا مائنڈ اٹ, وہ جو جگہ ہمیں اسپاٹ ملا تھا وہ ایک آئی لینڈ کی طرح تھا, اس کے چاروں طرف پانی تھا, مین روڈ سے کوئی 30 کلومیٹر اندر تھا وہ, خیرپور میں ایک جگہ. اس بیچاری کو میں نے بولا کہ یار اس کو یہ راشن دو, یہ دو, تو اس نے مجھے بولا مانی, یعنی مجھے کھانا کھلانا, نہیں پکا سکتے یہ. تو پھر ہم نے وہاں پہ پھر دیگیں ڈھونڈی, کوئی 20 دیگیں ہم نے, کوئی 20 دن تک یا 25 دن تک ہم نے 15-20 دیگیں ڈیلی وہاں پہ پکتی تھی تاکہ لوگوں میں, اور پھر وہ بانٹتے تھے جہاں جو بیٹھے ان تک وہ کھانا بھی پہنچے. اور میڈیسن کا بڑا خیرپور میں ہم نے کیا, شکارپور گئے, جھل مکسی گئے, ہم یہ کھپرو گئے, سانگڑ گئے, اس طرح کئی, بلوچستان میں ہم اتھل بھیجا ہم نے کنسائنمنٹ, لسبیلا بھیجا ہم نے کنسائنمنٹ, اوپر کوئٹہ کے اوپر جو علاقہ ہے لورلائی وغیرہ, وہاں ہم نے کنسائنمنٹس بھیجے تھے.
تو کافی لائرز اس میں بہت ایکٹیو رہے, بہت اچھے اچھے دوست تھے جنہوں نے بڑا دل کھول کے کنٹریبیوٹ. موجودہ مہنگائی, کیا وکیل برادری بھی اس سے افیکٹڈ ہے؟ جی بالکل ہے, وکیل بھی تو آپ کا ایک سوشل سیگمنٹ. ناظرین, آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ معروف قانون داں ایمل کانسی صاحب تھے. ان سے جو ہے ہم نے بڑا استفادہ حاصل کیا اور بہت سارے معاملات ہم نے ان سے ڈسکس کیے. آج کا پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام. پاکستان پائندہ باد.